أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا۔ میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 64۔ یہ رکوع جو ہے لمبا ہے، تقریباً 22 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 10 آیتوں کی تفسیر خلاصہ نچوڑ انشاءاللہ آج رکھیں گے۔ ما بقی آیتوں کی تفسیر خلاصہ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، کہ ہماری ابتدا مٹی ہی ہے، مٹی ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ہماری اصل مٹی ہی ہے، اور پھر قبر ہی میں ہم نے دفن ہونا ہے اور مٹی بن جانا ہے، اور پھر اسی قبر سے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ کتنی ساری نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دکھلائی لیکن اس نے انکار ہی کیا، نہیں مانا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سارے معجزات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے دکھلائے تو انکار کرنے لگا اور کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو، یعنی تم سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میری کرسی حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسے ہم اپنے الفاظ میں جس طرح سے یوں کہتے ہیں نا اس طرح سے، تو وہ بھی ایسے ہی کہنے لگا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خیر خواہ تھے، موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی نا سلطنت کی لالچ تھی، کرسی کی لالچ تھی، انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ گندی بیماریاں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی ساری نشانیاں اس کو دکھلائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہا تھا وہ ساری باتیں ان سے کی، نرم گفتگو کی، اچھے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کو اس کے سامنے رکھا، اور ساری قدرت کی نشانیاں دکھلائی، لیکن انکار کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، اور بلکہ الٹا آپ کو یوں کہنے لگا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو۔ جو معجزات آپ نے دکھلائے اس کو اس نے جادو سے تعبیر کیا، جیسے مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے نجومی کہا، کسی نے شاعر کہا، نعوذ باللہ۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے۔ انسان کی یہ حالت ہو جاوے نا کہ حق بات اس کو سمجھ میں نہ آوے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کانوں پر
پردے کا پڑ جانا، دلوں پر پردے کا پڑ جانا۔ آنکھیں تو ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا حق، کان تو ہوتے ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا، دل تو ہوتے ہیں لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرماوے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات اس کو دکھلائے تھے تو اس نے تو جادو ہی کہا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی جادوگر ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ٹاپ کوالٹی کے میرے پاس جو ہے جادوگر ہے، اور ہم بھی ایسا جادو لا کر رہیں گے۔ اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ یعنی مناظرہ اور کمپٹیشن کے لیے جو ہے نا اس نے دعوت دی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ تم بھی، کیونکہ وہ تو اس کو جادو سمجھ رہا تھا، تو اس نے یوں سمجھا کہ ہمارے پاس بھی جادوگر ہے، لہذا اس نے آواز لگائی اور ندا دلوائی، بڑے سے بڑے جادوگروں کو بلوایا، اور جو ہے فیصلے کے لیے ایک دن طے کیا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اس نے یہ کہا کہ اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، تہوار تھا جس میں فرعون کی قوم جشن منایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب اس لیے فرمایا تاکہ ایک بڑا مجمع موجود ہو اور اس کے سامنے حق کی فتح کا مظاہرہ ہو سکے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ وہی جو ہے اس نے چونکہ دن طے ہو گیا تھا تو پھر بعد میں اس نے آواز لگائی اور بڑے سے بڑے جادوگروں کو بلایا اور انہیں بہت بڑے بڑے انعامات کی لالچ دیے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو۔ جب وہ مقابلے کے لیے آئے نا تو مقابلہ ہونے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اللہ پر جو ہے نا بہتان نہ باندھو، یعنی کفر کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ کفر کا ہر باطل عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کی مرادف ہے نا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیامٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مقابلہ ہونے سے پہلے انہیں یہ باتیں کہی نا تو وہ آپس میں جو نا سرگوشیاں کرنے لگے اور ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا، چپکے جو ہے سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال باہر کرے اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ لہذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر سب باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ لہذا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اسی وجہ سے پھر اگلے جملے میں وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم ڈال رہے ہو یا ہم ڈالیں، یعنی تم اپنا کرتب پہلے دکھاتے ہو کہ ہم دکھلائیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کرتب نہیں دکھلا رہے تھے، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام تو معجزہ دکھلا رہے تھے نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عصا کو لاٹھی کو ایسا بنا دیا تھا کہ نیچے ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ جو ہے لکڑی کی شکل اختیار کر لیتا۔ پھر ید بیضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا بغیر کسی بیماری کے، ہاتھ کا روشن ہو جانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی اور آپ کے سچی نبی ہونے کی نشانی تھی۔ بہرحال آگے اس کے بعد کیا ہوا اور وہ جادوگر بھی بالآخر انجام کر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد فرعون نے ان کو دھمکیاں بھی دی، وہ ساری تفصیلات جو ہے سارے واقعات
یہ جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے آ رہے ہیں. کل آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ جو آیتیں پڑھی جائے گی اس میں یہی سب ساری ڈسکشن ہوگا اور یہی ساری تفصیلات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے پہلے تم ڈالو، پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالیں گے. اس کے بعد جب وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہے، تو وہ ایمان لے آئیں گے. اور فرعون کو پوچھیں گے بھی نہیں، اس پر وہ تل ملا اٹھے گا اور بوکھلا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل آئیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ آج مغرب بعد شروع ہو جائے گا. گلف وغیرہ میں، سعودی وغیرہ میں، حرمین شریفین میں تو آج پہلا روزہ ہے، ان کی پہلی تراویح ہو گئی. ہماری پہلی تراویح انشاءاللہ تعالیٰ آج ہوگی، آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہوگا. اللہ آنے والے اس مبارک بابرکت مہینے کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر نصیب فرماوے اور ہماری روزوں کی حفاظت فرماوے، ہماری تراویح کی، ہماری کی جانے والی ہر نیکی کی اللہ حفاظت فرماوے. آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، پورے اعضائے بدن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں سے بچائے رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور جو ہے انوار و برکات کا جو نزول اس ماہ مبارک میں فرمائیں گے، اللہ اس کا وافر حصہ ہم تمام کو بھی عطا فرماوے. اللہ ہمیں خوب اس کی رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرماوے، اس کی مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، جہنم سے خلاصی نصیب فرماوے اور اس کے انوار و برکات کا نزول ہم پر فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.